بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ایبسولوٹ امیجز کو یوز کریں گے اور ایک چھوٹا سا لینڈنگ پیج کریٹ کریں گے تاکہ ہمیں کمپلیٹ سمجھ آ جائے کہ ایبسولوٹ امیجز کو ہم پرفیکٹلی کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ ایبسولوٹ امیجز مطلب کہ امیج یا کوئی بھی آئیکن کی پوزیشن کو میں یا کوئی بھی کنٹینر، مطلب کہ کنٹینر ہم کس کو کہتے ہیں، کوئی بھی کانٹینٹ کے سیکشن کو ہم اس کی پوزیشن کو ایبسولوٹ کر دیں، یعنی کہ اس کو ہم کہیں بھی پلیس کر سکتے ہیں ایبسولوٹ۔ اگر ہم اس کی پوزیشن کریں تو اس کو ہم کیسے یوز کریں گے۔ تو لاسٹ لیکچرز میں ہم ایک پاپ اپ کریٹ کر چکے تھے، اس کے بعد یہ ایک جم کی ویب سائٹ بھی ہم بنا چکے تھے۔ اب ہم آئیں گے ایک لینڈنگ پیج کے اوپر، تو ہم آج ایک نیو کریٹ کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایڈ نیو کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے فرسٹ ٹائم۔ تو یہ جیسے یہ دیکھیں ایلیمنٹر کا اوپن ہو چکا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ خود آج پورا ایک لینڈنگ پیج بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک کمپلیٹ سیکشن ہو جس کے اندر میرے انر سیکشنز ہوں، اس کے 3 کالم ہوں۔ یہاں پہ اپنا ٹائٹل، یہاں پہ اپنا نیم بار، یہاں پہ اپنا بٹن۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں اسپیس دوں گا، پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرے اسپیس کے بعد اسی کے اندر میرا ایک اور انر سیکشن ہے جس کے اندر یہاں پہ میں ایک امیج لگاؤں گا، یہاں پہ میں اپنا کانٹینٹ ڈالوں گا۔ سب سے پہلے اس پورے ہول سیکشن کو ایک ہوور گریڈینٹ کلر دوں گا۔ گریڈینٹ کلر میں دوں گا ریڈ سے یہ والا کلر، اور یہاں سے ریڈ، سیکنڈ کلر میں جاؤں گا تھوڑا ڈارک یہ کلر، پھر اس کے بعد چلیں اس چیز کو ہم جیسے تھی ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ یہ پھر بلیک تھوڑا زیادہ ہو گیا، چلیں یہ کلر ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ ایک آ چکے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹائٹل دوں، میں دیتا جاتا ہوں ٹائٹل۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جو ویب سائٹ ہے وہ یہ پیز اپ کے نیم کی ہے، تو کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جسٹ میں نے۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے یہ مڈل میں ہے۔ پھر میں یہاں پہ چاہتا ہوں، میں نے ایک نیو وینیو کریٹ کیا تھا، میں اسی کو یوز کروں گا، یہاں پہ رکھ لوں گا سائڈ پہ۔ میں یہاں پہ چاہتا ہوں جتنی دیر میں ایلیمنٹر اوپن ہو رہے ہیں یہاں پہ میں بٹن یوز کا بنا لیتا ہوں۔ چلیں میں بنا چکا ہوں۔ اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں، بٹن کو میں ڈیزائن دے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آرڈر ریڈیس تھوڑا سا دے دوں گا۔ چلیں یہ میں نے مینیو کاپی کر لوں گا۔ میں لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ بتا چکا ہوں یہ کیسے میں نے کریٹ کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ لوگوں نے لازمی دوبارہ بنانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں، اور آپ نے یہ زبانی بنانی ہے اب، تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے۔ چلیں پوائنٹر جو ہے، پوائنٹر کو وائٹ کر دیتے ہیں، اوکے۔ چلیں اب کیا کریں گے، اس کو مڈل کر دیتا ہوں، اوکے۔ تو ایک لک بن چکی ہے ہماری ویب سائٹ کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ٹائٹل ڈال لیتا ہوں جو کہ 86 ہوگا۔
میں تھوڑا ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی بھی کروں، بٹ یہ چیزیں میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا اب تیز کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کانسیپٹ پہلے سے ہیں تو آپ کو پتہ ہو بس سر کیا کر رہے ہیں۔ کلر دے دیتے ہیں وائٹ، اس کے بعد چلیں اتنا ہی بہت ہے، اور ڈاٹ دینا تھا، ٹیگس فار وزٹنگ اس، اس کا کلر بھی وائٹ دے دیتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں، اچھا ایک میں نے امیج یوز کرنی ہے، اب یہاں پہ آپ گوگل پر سرچ کریں گرلز امیج فار ویب سائٹ بیک گراؤنڈ، یہ سرچ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اسکرول کریں گے، یہ دیکھیں میں نے کافی اسکرول کیا ہوا، جیسے اسکرول کریں گے آپ کو یہ والی امیج مل جائے گی، یہ انسپلیش ویب سائٹ ہے ایک unsplash.com، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، یا آپ یہ گوگل پہ لکھیں اور یہ والی فائنڈ کر لیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں، رائٹ کلک کر کے سیو امیج ایز، اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے ریموو بیک گراؤنڈ میں، تو یہاں سے اپلوڈ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہاں پہ آ جاتا ہوں، اس کو میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اب کیا کرتا ہوں، ایک امیج رکھ لیتا ہوں، یہ والی جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، یہ دیکھیں میں نے پہلے سے ہی اپلوڈ کر رکھی ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ میں نے رکھ لی، اس کے بعد میں اس کی تھوڑی سی مارجن دے دوں گا، چلے بہت ہے۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، ایک بٹن رکھ لیتا ہوں، چیزیں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تقریباً آلموسٹ سب کچھ پتہ ہے، آپ نے بس اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے، تھوڑا سا دماغ لگا کر کہ یار یہ چیز میں یہاں پہ کروں تو اس کا یہ مجھے فائدہ ہوگا، یہ چیز میں اس کا یہ یوز کروں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، بس باقی آپ کو ہر چیز بتا چکا ہوں ورڈ پریس کے اندر۔ ابھی کیونکہ کوڈنگ کی باری نہیں آئی تو اس پہ ابھی آپ دھیان بھی نہیں دیں گے، چلے یہ چیز ابھی اتنی بہت ہے، اس کو تھوڑا سا میں بارڈر ریڈیس دے دوں گا۔ چلیں یہ چیز ہماری اتنی بہت ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شیپ ڈیوائڈر ایک چیز ہوتی ہے، اس پورے سیکشن کو میں ایک شیپ ڈیوائڈ کروں گا، شیپ ڈیوائڈر پہ آ کر میں باٹم میں ایک شیپ دوں گا، یہ نہیں، کوئی بھی ایسی شیپ جو کہ ایک سیکنڈ اس کو میں چیک کر لیتا ہوں، یہ نہیں، زگ زیگ چیک کرتے ہیں، اوکے ویسے یہ بھی کچھ حد تک اچھے لگ رہے ہیں بٹ میں اور طرح کا چاہ رہا ہوں، اس کو شاید میں یوز کر سکتا ہوں، اس کو میں فلپ کرتا ہوں نا،
تھوڑی سی لو. سوری اس کو نہیں کرنا، اس کو کریں گے. یہ شیپ ڈیوائڈر یہاں پہ یوز نہیں پھر کریں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ کیونکہ یہاں پہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے یوز نہیں ہو رہا، تو اگر وہ نن کر دوں، کیونکہ ہم نے یہ بیک گراؤنڈ پیچھے سے ریموو کرنا ہے. چلے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں، میں ایک نیا سیکشن بنا لیتا ہوں یہاں پہ. اس کے اندر میں ٹاپ سے دے دوں گا شیپ ڈیوائڈر. کون سی؟ ویوز والی. کلر دے دیتے ہیں. جیسے ہی میں سیٹ کر لوں گا اس کو، لائک میں بلیک دے دیتا ہوں. تو آئی تھنک یہ ورک کر جائے گی. چلیں اب جا کے جیسے میں 4 تک کچھ حد تک ہوئی ہے. اب کیا کرتا ہوں، میں اس کو تھوڑی سی اوپر لے جاؤں گا. یہ ہوگی. یہاں سے میں کیا کرتا ہوں، امیج کا جو میں نے مارجن دیا ہوگا اس کو میں کم کروں گا. یہ دیکھیں یہ چیز اب اوپر آ گئی ہے. اب اگر اس کو بس سیٹ کر لیا جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں،
اوکے، ایک اور بھی تو ہے جو میں یوز کر سکتا ہوں، یہ ٹرائنگل والے تھی۔ ابھی میں نے ایک چیز چیک کی تھی، یہاں پہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ دھیان سے لگانی ہوتی ہے، یہ چیز یہ الٹا زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ چلے کلر بھی یہی یوز کر لوں گا۔ تھوڑا سا آپ کو بھی ٹائم لگے گا، مجھے بھی ٹائم لگا ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں آگے تھوڑا سا مزید اس پہ کر لیتا ہوں، ایک دو چیزیں میں مزید بناؤں گا، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ اس پہ چلے جائیں گے کہ ایبسولوٹ امیجز کو یوز کر کے، تاکہ آج کے جو مین لیکچر ہے ہم اس کی طرف جائیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں ایک تو آپ کو بتا دیتا ہوں یوز، یہاں پہ سمجھو میں چاہتا ہوں کہ میں 3 لگاؤں۔ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سب میں تھوڑی تھوڑی آپ کو مارجن یوز کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ یہ چیز ادھر رہے، کیونکہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے آگے آپ شروع نہیں کر پائیں گے۔ چلیں اب میں کیا کرتا ہوں، اس کو باکس بنا دیتا ہوں، چلیں تھوڑے سے ان کو اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری جو ہے امیج رکھنی تھی، امیج، پھر اس کے نیچے ٹیکسٹ، یہ جو ہے یہ سب کالمز میں آ جائے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو تھوڑی سی کوئی بھی امیجز یوز کر لیتا ہوں، چل ایک بھی یہ کر لیں گے، یا میں نے ان کے لیے 3-4 امیجز ڈاؤن لوڈ بھی کی تھی، چلے میں یہ والی یوز کر لیتا ہوں۔ اب آپ لوگوں کا یہ بھی ہوگا کہ یہ امیجز برابر نہیں ہے، تو یہ چیز ہم سیٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ چلیں اب ہم کیا کریں گے، ہر ایک کالم کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلر یا بیک گراؤنڈ کلر وائٹ رکھ لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، باکس شیڈو کدھر کی، یہ بارڈر کے اندر ہوتی، یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں تھوڑی سی لیفٹ رائٹ سے کدھر گئی، ہاں لیفٹ سے 6 اور رائٹ سے 6 چلے اس کو کاپی کریں گے، چلے میں نے شاید کالم کی کرنی تھی، کوئی نہیں میں ویسے ہی پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے، تو ابھی مجھے تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اور،
دیکھیں اب یہ سیٹ صحیح لگ رہا ہے. تو تھوڑی سی مجھے بارڈر باٹم سے بھی دینی پڑے گی. تھوڑی سی آ چکی ہے. اب کیا کریں گے, اب ان کو سیٹ کر لیں گے. یہاں پہ ہم جو ہم ٹائٹل دینا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. آئی ایم اپلائی, آئی ایم ٹری, اس کے بعد آئی ایم فوڈ ڈیلیوری ویب سائٹ. چلے اب کیا کرتے ہیں, ان سب کو میں کہتا ہوں میں ایک کو ڈیزائن کر لیتا ہوں اور کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میں سائز بھی سیٹ کر لیتا ہوں. پھر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پیراگراف اسی میں دے دوں. میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں, اس کو کاپی کرتا ہوں, کر دیتا ہوں. ایک یہاں سے ہیڈنگ کو کرتا ہوں, کاپی کی, پیسٹ اسٹائل کر دی. تو ایسے آپ ایک چیز کو بنا کر کاپی بھی کر سکتے ہیں, کاپی پیسٹ. تو یہ چیز بن چکی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم ایبسولوٹ آئیکنز کو یوز کر لیتے ہیں. یہاں پر ہی کر لیتے ہیں, اس سے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم کیسے یوز کرتے ہیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم کچھ آئیکنز یوز کریں گے. ان آئیکنز کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک ڈیزائن بنا دیں گے تاکہ یہ اس کا پتہ چلے کہ ہم نے یہ کیوں امیج یوز کی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں 2-3 آئیکنز گوگل پہ جاتا ہوں. فلیٹ آئیکن ایک ویب سائٹ ہے. آپ یہاں پہ جائیں گے, یہاں پہ فیس بک لکھ دیں گے. اچھا, ان کو جو ہے ایس وی جی پریمیم ہو چکا ہے. اب جب میں یوز کرتا تھا فری ورژن تھا, تو ویسے آپ گوگل پہ لکھ لیتے ہیں. یا 2 طریقے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم ایس وی جی میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. یہ جے پی جی ہے. پی این جی. اے پی این جی. چلے اب ہم کیا کرتے ہیں,
ابھی ہمیں فی الحال نہیں مل رہا کوئی بھی ایس وی جی، بٹ گوگل پہ مل جاتی ہیں، تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو میں ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر میں یہاں پی این جی میں ڈاؤن لوڈ کروں گا. ایمڈ پی این جی ٹو ایس وی جی میں گوگل پہ کنورٹ کر لوں گا. بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جاتی ہیں گوگل پہ. زیادہ تر آپ نے چیزیں ایس وی جیز میں یوز کرنی ہیں وہ آپ یہی یوز کریں آئیکنس کے طور پہ. اب یہ ایس وی جی میں کنورٹ ہو چکا ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پر ایک آئیکن لکھ لیتا ہوں، ایک انسرٹ کر دیتا ہوں. آئیکن کے اندر فیس بک کا تو آئی تھنک یہاں بھی اویلیبل ہوگا، ہاں، بٹ چلے میں تھم والا یوز کر رہا تھا تو اپلوڈ کر لیتے ہیں. یہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے. چلے میں اتنی دیر میں فیس بک والا آئیکن یوز کر لیتا ہوں، یہ والا آئیکن. اب میں کیا کروں گا، میں اس کو ایڈوانس میں جا کر جو اس کی پوزیشن ہے اس کو ایبسولوٹ کر دوں گا. تو یہ دیکھیں اس کے اوپر آ چکا ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں، پہلے تو اس کا کلر سیٹ کر لیتا ہوں. چلے میں بلیک یوز کر لیتا ہوں. اب کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہاریزینٹل رائٹ لیفٹ، چلے اتنا بہت ہے. اس کے بعد اس کو میں ٹاپ سے سیٹ کروں گا. اب میں اگر چاہوں تو چلے یہ چیز میں نے لگا لی. اگر میں اس کو وائٹ کلر میں دوں، ایک سیکنڈ، اوکے. اب اگر میں چاہوں کہ میں یہاں پر بھی فیس بک ہو، یہاں پہ انسٹاگرام ہو، یہاں پہ کوئی اور چیز ہو، تو میں یہ کر سکتا ہوں. ایک اور آئیکن لگا لیے، اس آئیکن پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ انسٹاگرام لکھتے ہیں. چلے انسٹاگرام آ گیا. کسٹم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے. چلے کدھر گیا، یہ انسٹا پہ، انسٹا کو بھی وائٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں، اس کی پوزیشن کو ایبسولوٹ کروں گا اور اس کو یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. اس سائڈ پہ میں یوٹیوب پہ آ جاتا ہوں، یہاں پہ لے آتا ہوں. پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پلس میں، چلیں اس کو اپڈیٹ کروں گا. دیکھیں یہ دو آئیکنز آ گئے. اس کو آپ لنک بھی کر سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ تیسرا کر لیتا ہوں. یہاں پہ جتنے زیادہ مرضی آئیکن لگا دوں. میں یہاں پہ کوئی ٹرائنگل شیپ کی میں یہ وہ بھی لگا دیتا ہوں، اسکوئر شیپ کی. چلیں میں کیا کرتا ہوں، وہ میرے پاس دو طریقے ہیں. یا تو میں اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہی کوئی ایسا پیارا سا دے دوں، سوری اس کا نہیں، اس کے بارڈر کا سالڈ کر کے اس کا بارڈر ہی میں یلو ٹائپ دے دوں، ایسا لگے کہ
بٹ یہ یوز نہیں ہوگا، ہم اس کو آئیکن کے تھرو یوز کرتے ہیں. چلے ابھی ہم لاسٹ آئیکن یوز کر کے یا ہم 2-3 اور آئیکن یوز کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یوٹیوب ان کو لنک بھی کر سکتے ہیں. چلے اب کیا کرتے ہیں، اس کو بھی وائٹ میں دے دیتے ہیں. سائز بھی آپ ان کا سیٹ کر سکتے ہیں، سب چیزیں جو آپ آئیکن میں چھیڑ سکتے ہیں. پوزیشن میں جائیں گے، چلیں یہ یہاں پر آ گئی. کیا کرتا ہوں پلس تھوڑا سا، اب اس کو میں چل یہ چیز ہوگی. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اگر میں سرکل بنانا چاہوں تو وہ بھی بنا چکا ہوں، جتنی مرضی ان کی آپ آئیکنز لگانا چاہیں. اب میں کیا کرتا ہوں، ایک چیز اور یوز کر لیتا ہوں، وہ میں نے آپ کو کہی تھی کہ میں ایک اسکیئر، ہاں چلے وہ بھی کر لیتے ہیں. اسکوئر کی بھی شیپ ہوگی اسکوئر، لیکن دوسرے والا اسکوئر. نہیں یہ نہیں، اس کو ایک سیکنڈ چیک کر لیتے ہیں. بارڈر جس کے ہو، یہاں سے بہت زیادہ آئیکنز ہیں. آپ اگر ایک میوزک کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، مجھے ابھی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس کا آئیکن نہیں ملا، اس لیے میں اس یوز نہیں کیا، تو ابھی میں گوگل سے سرچ نہیں کر رہا. چلیں اگر آپ ایک کی میوزک کی ویب سائٹ ہے تو آپ یہ بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں. ایک اور آئیکن ڈال لیتے ہیں، پاز والا. اب دیکھیں یہ ایبسولوٹ کا کتنا زیادہ فائدہ ہے، ہم کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں، جہاں مرضی جائیں اس کو پلیس کر سکتے ہیں. بس باریکی تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے. دیکھیں میں ایک ایک پوائنٹ کو چیک کر رہا ہوں. اب مجھے یہاں پہ بھی 2-4 آئیکن لگانے پڑیں گے، یا ان کو تھوڑی سی پلیسمنٹ میں چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے ڈیزائن کو بھی خوبصورت بنانا ہے نا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے آئیکنز آپ کو موبائل میں شو نہ ہو تو آپ کیا کریں، آپ ان کو موبائل سے ہٹا دیں. یعنی کہ موبائل کی رسپانسو میں جا کے موبائل سے آپ اس کو آف کر دیں، موبائل کا ڈسپلے ہی آف کر دیں. اب مجھے نیکسٹ چلے میں ایک کام کرتا ہوں، یہاں پہ جا کے اس کے پاز کے ساتھ ہی ہوگا کہیں نہ کہیں. ہم اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ اسٹیپ بیک ہے تو اسٹیپ فارورڈ ہے، اوکے. چلیں اس پہ نام آگ مل گیا مجھے. اسٹیپ یہ والا آ گیا. لیکن ایسے اب میں نے کیا تو یہ نہیں یوز کر پایا.
تو میں کیا کروں گا، اس کا کلر وائٹ کر کے اب اس کو میں کہیں بھی پلیس کروں. اوکے. اب یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہاں پہ ہیڈ فون کا بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ فیس بک کو اوپر کر دیں، یوٹیوب کو بھی اوپر کر دیں، انسٹاگرام کو بھی اوپر کر دیں. یہاں پہ ایک آئیکن یوز کر لیں. میں اب بہت زیادہ نہیں ہر ایک آئیکن یوز کر کے بتاؤں گا، بٹ میں آپ کو تھوڑے سے طریقے بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں ہیڈ فون کا بھی اویلیبل ہے، یہ والا یوز کر لیتے ہیں. اوکے. اب اس کا سائز بھی انکریز کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے جتنا آپ رکھنا چاہیں. اب یہاں پہ کوئی کلک کرے گا تو یہ کیا کرے گا، یہ باقاعدہ اس کے اندر یو آر ایل ہوں گے تو ان کی ویب سائٹ پر جا سکتا ہے، جو بھی آپ لنک کریں گے. پھر اس کے بعد ایک آئیکن یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، کیا کہتا ہوں، چلیں یہاں پہ میں ایک اپنے جو جم والی کریٹڈ ہے وہاں سے ہم سیکشن کو کر لیتے ہیں کاپی. یہ ویسے آپ کو آئیکن لگا کے دکھا دیتا ہوں جو کہ میں لاسٹ لیکچر میں بھی کر کے دکھایا تھا. آئیکن جائیں گے، اپلوڈ ایس وی جی پہ جائیں گے. یہاں پہ کچھ میرے پاس پہلے سے یہ امیجز ہیں، یا آپ ہیرو بیک گراؤنڈ شیپ لکھیں گے تو آپ کو یہ گوگل سے مل جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے جو بھی آپ کو پسند آئے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا سائز وغیرہ انکریز کر لینا. اس کا کلر کیا کرتے ہیں، تھوڑا اورنج رکھ لیتے ہیں. چلیں یہ والا آ گیا. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ایبسولوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو میں یوز کروں گا. یہ یہاں پہ آ گئی. اب میں اس کو تھوڑا رائٹ کر لیتا ہوں. بٹ یہ یہاں پہ ایسے میں چاہتا تھا ایسے پلیس نہیں ہوا. اس کا سائز اوکے. اب یہ چیز آ چکی ہے تو یہاں پہ اب آپ کوئی بھی کانٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں، لائک ہیڈنگ وغیرہ. تو اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیڈنگ وغیرہ ان کے اوپر کرنا چاہیں تو آپ ہیڈنگ کو بھی ایبسولوٹ کر دیں.
یعنی کہ کوئی بھی ہیڈنگ اگر آپ چاہتے ہیں کہیں اور، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کانٹینٹ کے اوپر ایک ایسی پوری ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایبسولوٹ کر دیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ہیڈنگز وغیرہ میں آپ کو سجیشن یہ دوں گا کہ آپ ہیڈنگ وغیرہ کو نہ چھیڑیں، آپ صرف یہ امیجز وغیرہ یوز کریں، آئیکنز کو، تاکہ اپنی ویب سائٹ کا ڈیزائن اچھا بنا سکیں. تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے کمپلیٹ سمجھا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے. تو اب مزید آگے ہم ای کامرس کی طرف بڑھیں گے. اب آگے ہم ای کامرس کی کیٹیگری کو سٹارٹ کریں گے. ای کامرس کی ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، اس کے اندر وہ کامرس پلگنس کا کیا یوز ہے، گیٹ وے کو کیسے ایکسیس کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آگے ہم جا کے اسٹڈی کریں گے. تو آپ نے لازمی یہ لیکچر پریکٹیکل کرنا ہے. کچھ چیزیں میں بتاتے بتاتے رک بھی جاتا ہوں جان کے، کیونکہ میں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ آپ اگر ایک بگنر ہیں تو پھر میں اس حساب سے آپ کو بتاتا ہوں باتیں کہ جتنی آپ کو بتانی چاہیے بس اتنی ہی پتہ ہوں فی الحال. کیونکہ یکدم ساری چیزیں جب انسان کو پتہ چلتی ہیں تو انسان اکثر جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یار اتنی مشکل ہے. یہ بالکل مشکل نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھ کے کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ایزی ہے. تو آپ بگنرز ہیں، آپ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو سمجھیں. سب سے پہلے جو بیسک چیزیں ہیں، جب آپ کو بیسکس آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ جو زیادہ مشکل چیزیں ہیں یا جو زیادہ کنسیپچول ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. اس سے زیادہ ویب سائٹ کے ڈیزائنز میں چیزیں یوز ہوتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈیزائنز کریٹ کی ہیں تو ان کے اندر یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں. جسٹ آپ کی تھوڑی سی محنت لگتی ہے کہ آپ نے سوچ کے کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کدھر یوز کروں، یا اس ڈیزائن جو ان کی ویب سائٹ ہمارے کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے، کیا یہ ہمارا ڈیزائن اس کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا، یا ہم کیسے بنا سکتے ہیں. بس آپ نے ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے ویب سائٹ ڈیزائن کو کریٹ کرنا ہے. اور آپ کو تقریباً میں نے ویب سائٹ ڈیزائن کے لینڈنگ پیج کریٹ کرنے کی ہر ایک وہ چیز جو ضروری ہے، جو ایک بگنرز کو آنی چاہیے یا جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے، وہ بتا چکا ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ سارے لیکچر پریکٹیکل کر رہے ہوں گے. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.